کہ مچھلی ہم نے جو پکا کے رکھی ہوئی تھی وہ خود ہی زندہ ہوئی ہے اور ایک خاص طریقے سے وہ اسی سرنگ سے گزر کے آگے گئی. حضرت یشوع نے بتایا یہاں پہ میں نے مچھلی کو یہ عجیب سا واقعہ دیکھا. اب جب ہمیں پتا ہے کہ سورہ کہف ہی ہے جس میں یہ سارا واقعہ ہے, نبی اسلام سورہ کہف ہی کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بچاؤ. یہاں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہاں کے لاز یہاں کے لاز کو مرے ہوئے مخلوق کو بھی زندہ کر سکتی. دجال جب جس طریقے سے زندہ کر رہا ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا کہ یار ہمیں پتا ہے کہ تو جدھر سے تو انٹر ہو ایگزٹ ہو رہا ہے وہاں پہ مری ہوئی مچھلیاں پہلے بھی زندہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لاز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے. ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے جس کے اوپر میں تفصیل بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے پوچھے ذوالقرنین کا. یہاں پہ عجبہ کا لفظ ہے, قرآن پاک نے بھی سورہ کہف میں عجبہ کا لفظ کیا ہے کہ وہ ان لاز کے تھرو کام نہیں ہوا, ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا یا موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ نے کہا کیا ہوا ہے کہ مچھلی ہم نے جو پکا کے رکھی ہوئی تھی وہ خود ہی زندہ ہوئی ہے اور ایک خاص طریقے سے پانی کے اندر چھلانگ مار کے سوراخ کیا اس نے, اور یاد رکھیے گا اس نے وہ سوراخ بنایا ہے کیونکہ ابھی پتہ چلے گا وہ کہاں پہ بنایا اور سوراخ ہی بنایا. اور ان لاز کے اوپر وہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ جن لاز میں ہم رہتے ہیں, تبھی وہ عجبہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, اب پڑھیں آگے. چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا. اچھا, یہاں پہ نا عربی میں کسی اور طریقے سے یہ بات کی گئی ہے. بہرحال کوئی بات نہیں, اردو میں انہوں نے بالکل یہ خلاصے میں یہ سارا کا سارا محاورہ کھینچ دیا ہے. تو وہ اسی سرنگ سے گزر کے آگے گئے ہیں جس سرنگ میں مچھلی انٹر ہوئی تھی نا, جو راستہ بنا تھا اس راستے میں وہ انٹر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب اپنے پیروں کے نشان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ واپس آئے ہیں. ادھر حضرت یشوع نے بتایا یہاں پہ میں نے مچھلی کو یہ عجیب سا واقعہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں سے اس راستے کے پر وہ ادھر ہی کنٹینیو وہی اپنے راستے پہ واپس نہیں گئے ہیں. اب انہوں نے ٹریک بدل لیا, اب وہ مچھلی کے ٹریک پہ انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے جی, دونوں. اور وہاں پہ کیا ہوا, وہاں پہ ان کو وہ شخص ملے ہیں, وہ شخصیت سے ان کا تعارف ہوا ہے. اور موسیٰ نے بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں, اور خضر کو تو پتہ تھا کہ کیوں آئے ہیں. تو خضر نے کیا کہا آگے سے, موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے. جی ہاں, ان کا لفظ ہے قرآن میں, مجھے یقین ہے بے شک تم مستطیع کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. اور آگے خضر کہتے ہیں مگر تمہارے اندر وہ طاقت کیسے آتی, کیونکہ جس جہان سے تم آئے ہو اس جہان کے علم کی پیک پہ ہو, نبی ہو. اس جہان کے اندر جتنا بھی علم لے لو گے اس میں جس جہان میں اب تم آ گئے ہو اس کا احاطہ نہیں ہے. وہ صبر آ ہی نہیں سکتا تمہارے اندر. تمہارا قصور نہیں ہے, نہ غلطی ہے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے. یہاں پہ ٹائم, یہاں پہ اسپیس, یہاں پہ لاز کچھ اور ہیں. جن لاز سے آپ انٹر ہو کے ادھر آ رہے ہیں یہاں پہ وہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا. سو میں آپ کو بلیم نہیں کروں گا کہ اگر آپ نے بے صبری میں کوئی بات کر دی. یہ خضر بھی بولیں گے آگے کہ بے شک تمہارے اندر وہ صبر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, اب اس کی تفسیر جتنی بھی ہوتی ہے نا کہ اس میں وہ چونکہ یہ والے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہوتا مفسرین کو, تو وہ نعوذ باللہ اسی دنیا میں دو بندوں کو ڈالاؤ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ نبی کو نعوذ باللہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے. یہ سوچیں ذرا, حضرت موسیٰ کو کوئی کیا کہ دکھائے کہ تمہارے اندر صبر نہیں. حضرت موسیٰ کو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے عجیب سا. آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ٹرانزٹ کر کے کہیں اور آئے ہیں, مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے آئی ہے, وہ اس راستے سے آپ ادھر آئے ہیں, تب کہیں جا کے وہ آپ کو, اور آپ کو پتہ تھا کہ ایک عجیب سے دروازے سے انٹر ہونا آپ نے, کیونکہ آپ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم ڈھونڈ رہے تھے جب وہ عجیب سے واقعہ ہوا. تو حضرت موسیٰ کو اس بات کی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ آپ کسی اور ڈائمینشن سے آ رہے ہیں, وہاں پہ جو لاز ہیں وہاں پہ آپ حلم اور صبر کے پیکر ہیں. یہاں پہ وہ وقت اور وہ سپیس کسی اور طریقے سے کام کرتی ہے, اس لیے آپ نے یہاں پہ بھی کچھ جلد بازی دکھانی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹائم سلو ہے,
the only option I'm using right now. صرف ایک آپشن یوز کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ پہ جائیں اور کسی اور جہاں میں چل جائیں وہاں پہ ایک سیکنڈ ہمارے 3 سیکنڈ کے برابر ہو. ٹھیک ہے, میں مثال دے رہا ہوں, خالی بہت ہی کروڈ سی مثال ہے. تو ہماری باڈی اور ہمارا کیمسٹری ہماری ڈیزائن ہی نہیں ہوئی بھی اس طریقے کے سلو پروسیس کے اوپر, تو ہم تو ایسے لگے گا ہم جلد باز ہیں. ٹھیک ہے, اب پڑھیں. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا, اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ کو کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں. چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے, یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی پہ سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا. اب آگے تو بہت تفصیل ہے, میں خالی اس موسیٰ اور خضر کے واقعے میں نا جو اصل میں نقطہ ہے نا اینڈ آف ٹائمس وہ 2 ہیں. ایک تو خضر جس طریقے سے معاملات کریں گے تو اس کا مطلب تھا اس جس جگہ پہ بھی وہ ہیں اس جگہ پہ اصول کچھ اور ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ خضر کیا کر رہے تھے, مقصد یہ تھا کہ یہ وہاں تک پہنچے کس طریقے سے, وہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ نے بتا دیا. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کہف ہی ہے جس میں یہ سارا واقعہ ہے, اور نبی علیہ السلام سورہ کہف ہی کا بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا بچاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو پہاڑوں میں, جو کہ میرا اندازہ ہے کہ پہاڑوں میں, یا پھر کسی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پہلے سے ہی, وہاں سے انٹری ایگزٹس ہو رہے ہیں ان تمام تر جہانوں کے, وہ دروازے ہیں. یہ تو صاف ظاہر ہو رہا ہے یہاں سے. اب ادھر سے جا کے کدھر اور ادھر سے اوپر یا نیچے جانا ہے کہ نہیں جانا یہ ایک الگ کہانی ہے. یہاں سے تو یہ ظاہر ہو گیا کہ وہاں کے لاز یہاں کے لاز کو مرے ہوئے مخلوق کو بھی زندہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو صاف ظاہر ہو گیا جیسے. سو یہ مسلمان کو اچنبھا نہیں ہونا چاہیے کہ دجال جب جس طریقے سے زندہ کر رہا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ تو جدھر سے تو انٹر ہو ایگزٹ ہو رہا ہے وہاں پہ مری ہوئی مچھلیاں پہلے بھی زندہ ہوئی ہیں. انہوں نے اگر کسی انسان کو زندہ کر دیا تو کوئی زیادہ بڑا تیر نہیں مارا تو نے. ٹھیک ہے, اس کے لیے نبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا خدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ہمیں انڈیکیشن دی ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ لاز جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب سیدھا اسکپ کرتے ہوئے ہم ڈائریکٹ ذوالقرنین پہ پہنچ جائیں گے. سورہ کہف کا جو میجر چنک ہے, اتنا میجر چنک ہے کہ جس طریقے سے یاد رکھیے گا, ایک اور بات یہاں پہ میں بتا دوں, جس طرح سورہ لقمان کے نام کے اوپر ہے اور سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے, اس طریقے سے جس تفصیل سے ذوالقرنین کا واقعہ آیا ہے, اس صورت کا نام ذوالقرنین بھی ہوتا نا تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. ٹیکنیکلی ذوالقرنین ہی ہونا چاہیے تھا سورہ کہف کا نام, مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیوں تجویز کیا ہمارے لیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سارے کے سارے اصحاب کہف بھی, موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی, اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی, اور وہ 2 باغوں والا واقعہ بھی, یہ سارے کنورج کرتے ہیں غار کی طرف, کہف کی طرف. اوکے, ورنہ یہ جس طریقے سے باقی کی صورتوں کے اندر اتنا لمبا پیرایا باندھا جائے کسی ایک شخصیت کا تو اس کے نام کے اوپر صورت ہونا عام سی بات ہے. تو ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, جس کے اوپر میں تفصیل بھی اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہودیوں نے پوچھا ہی ذوالقرنین کا ہے, انہوں نے موسیٰ اور خضر کا تو پوچھا ہی نہیں ہے. اور موسیٰ اور خضر کے اس واقعے کا تو یہودیوں نے تو رات میں چونکہ پائی نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گفٹ دیا, ان کو تو پتہ بھی نہیں کب ہوا, نہ ہی مسلمانوں کو پتہ کب ہوا ہے, مگر ہوا ہے ہاں یہ ہمیں پتہ ہے.